السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس سال قربانی دیں گے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم قربانی کا جانور خرید کر لاتے ہیں کہ اس کا پیر ٹوٹ گیا، سینگ ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ گیا، یعنی وہ عیب اور وہ نقص جو اگر قربانی کے جانور میں پائے جائے تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر پیر ٹوٹ جائے، سینگ ٹوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے، یا کان میں زخم ہو جائے، یا قربانی کے جانور میں کوئی نقص اور کوئی عیب پیدا ہو جائے، تو وہ کون کون سے عیب ہیں کہ اگر قربانی کے جانور میں پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی اگر دیں گے تو اس کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل بھی نہ رکھتا ہو، اس پیر کا بالکل بھی یوز نہ کرتا ہو، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ چاہے آپ بکرے کی قربانی دے رہے ہیں یا کسی اور جانور کی قربانی دے رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ چاروں پیروں میں سے کوئی ایسا پیر ہے کہ اس پیر کا یوز نہیں کرتا ہے، اس پیر کا سہارا نہیں لیتا ہے چلتے وقت، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ چلتے وقت اس پیر کا تھوڑا بہت سہارا لیتا ہے، مان لیجیے آپ نے قربانی کا جانور خریدا اور اسے چوٹ لگ گئی، لیکن وہ چلتے وقت پیر کا کچھ نہ کچھ سہارا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس پیر کا تھوڑا بہت یوز کرتا ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی جانور کا پیر کٹ گیا یعنی بالکل الگ ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ یہ تو پیروں کے بارے میں تھا، اب آئیے دانت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے اکثر دانت ٹوٹ گئے کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا، تو اب ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہو کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب آئیے کان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، یعنی جب وہ جانور پیدا ہوا تو اس کے کان نہیں تھے، یا ایک کان تو تھا ایک کان نہیں تھا، تو ان دونوں صورتوں میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، یہ تو ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات، یا کسی جانور کے کان تو ہے لیکن تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے۔ تہائی حصہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ کوئی چیز ہے، اس کے 3 ٹکڑے کر دیجئے، 3 حصے کر دیجئے۔ مان لیجئے 3 انگلی ہے، اس 3 انگلی کو مان لیجئے یہ کان ہے، یعنی جس جانور کی قربانی دے رہے ہیں آپ اس کا کان ہے، سمجھ لیجئے۔ اس کے ہم نے 3 ٹکڑے کر دیے کان کے، تو یہ جو تہائی حصہ ہے، اس تیسرے حصے سے اگر زیادہ کان کٹ گیا تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی، لیکن قربانی کے جانور سے متعلق جتنے ڈاؤٹس ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے، وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ اب آئیے سینگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، یعنی جب وہ جانور پیدا ہوا تو اس کے سینگ ہی نہیں تھے، یا سینگ تو ہے کسی جانور کے لیکن چھوٹے چھوٹے سینگ ہے، تو ان دونوں صورتوں میں قربانی ہو جائے گی۔ ایک بات۔ اب دوسری بات، کسی جانور کے سینگ تو تھے لیکن بعد میں ٹوٹ گئے لیکن جڑ سے نہ اکھڑے ہو، تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر جڑ سے اکھڑ گیا اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا اور اندر کا گودا بھی ختم ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی جڑ سے اگر سینگ اکھڑ جائے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر جڑ سے نہ اکھڑے ہو، صرف ٹوٹے ٹوٹے ہو، تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب تھن کے بارے میں جانتے ہیں۔ اونٹنی، گائے، بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ تھن کے بارے میں ہے۔ مان لیجئے جس جانور کی 4 تھن ہو، ایک خراب ہو اور 3 تھن ٹھیک ہو تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر 2 تھن خراب ہو، اونٹنی کے، گائے کے، بھینس کے، جس جانور کے بھی آپ قربانی دے رہے ہیں، اور اگر 2 تھن خراب ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر بکرے کے یا کوئی بھی ایسا جانور جس کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر اس کا 1 تھن خراب ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب آئیے دم کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر جانور کی دم تہائی یا تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی جانور دودھ دینے والا ہے، وہ دودھ دے رہا ہے، اگرچہ کم دے رہا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر جانور کا تھن سوکھ گیا، وہ دودھ نہیں دیتا،
حالانکہ اسے دودھ دینا چاہیے، وہ دودھ نہیں دے رہا ہے، اس کا تھن سوکھ گیا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب آنکھ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر جانور کانا ہے یا بالکل اندھا ہے کہ اگر اسے کھانے کے لیے چارہ دیا جائے تو وہ چارہ کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہی نہیں، اسے چارہ دکھتا ہی نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر جانور بھینگا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب ناک کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر کسی جانور کی ناک کٹ گئی، بالکل کٹ گئی، تو اب ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر مان لیجئے کوئی اونٹ ہے، اس کی ناک میں رسی ڈالی گئی، نکیل ڈالی گئی، اور نکیل ڈالنے کی وجہ سے، رسی ڈالنے کی وجہ سے اس کی ناک میں سوراخ ہو گئی، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر ناک کٹ گئی رسی ڈالنے کی وجہ سے، نکیل ڈالنے کی وجہ سے ناک کٹ گئی، تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سوراخ ہونے سے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر ناک کٹ گئی تو نہیں ہوگی۔ اب زبان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس جانور کی آدھی یا آدھی سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا جانور ہے جس کی زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اب پریگننٹ جانور کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ جو جانور پریگننٹ ہو یعنی حاملہ ہو تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جس جانور کی خصی کر دی گئی ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہے، بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں جو بو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی جانور کی خصی نہیں کی گئی تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا کمزور جانور کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر جانور بہت زیادہ کمزور ہو، اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں کچھ گودا ہی نہیں بچا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی جانور دبلا پتلا تو ہے لیکن اس کے تھوڑا بہت گوشت بھی ہے، ہڈیاں دکھ تو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بالکل بھی گوشت نہ ہو، چل پھر بھی لیتا ہے، دوڑ بھی لیتا ہے، بھاگ بھی لیتا ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کون کون سے عیب ہیں کہ اگر قربانی کے جانور میں پائے جائے تو کب قربانی ہوگی اور کب قربانی نہیں ہوگی، اور میں نے ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی بات ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی تو آپ کے پاس خود بخود آلریڈی اس کا حل ہوگا، اس کا آنسر اور جواب ہوگا، اور آپ ان چیزوں کے بارے میں دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔